وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ات دلی ات آگرہ ات الور بیراٹ ات دلی ات آگرہ ات الور بیراٹ کالا پاڑ سہاڑو جا کے بیچ بسے میوات۔ محترم حضرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا حسب نسب یاد کیا کرو، میرے قوم ایک بہادر قوم ہے۔ جب ہم اتہاس پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے میرے قوم کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری کتاب انجیل میں بھی پایا جاتا ہے، جن کا ذکر اومان منڈ کے نام سے موجود ہے۔ میرے قوم ہندوستان کے ایک قدیمی قوم ہے جن کا ثبوت کئی ہزار سال پہلے سے اتہاس کاروں کے پاس موجود ہے۔ ان کا حسب نسب دیکھا جائے تو ان کا حسب نسب حضرت نوح علیہ السلام سے ملتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت سیس علیہ السلام کی نسل میں تھے۔ حضرت سیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے خاص بیٹے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے کئی بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام یافت تھا۔ یافت کا ایک بیٹے کا نام مید تھا، جن کی اولاد میرے قوم کہلاتی ہے۔ 11ویں اور 12ویں صدی میں آ کر یہ نام مید سے میں ہوا۔ ایک روایت کے مطابق جاٹ اور میو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کی اولاد ہے، لیکن اس روایت کو لوگ بہت کم مانتے ہیں۔ محترم حضرات، میرے قوم کا جب ہم اتہاس پڑھتے ہیں تب پتہ چلتا ہے میرے قوم کا تعلق راجپوتانہ کے شاہی خاندانوں سے ملتا ہے۔ راجپوت کا معنی راجا کا اور پوت کا معنی بیٹا، یعنی راجا کا بیٹا۔ ہندوستان میں ان کا گڑھ میواڑ، مارواڑ اور میوات کے نام سے پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میاں اور میو ایک حسب نسب سے ہے، جبکہ راجپوت قوم ہے جس کے بہادری کے قصے ہندوستان میں مشہور ہے۔ راجپوت کی زبان سے جب بات نکل جائے وہ اس بات کو پورا کرنے میں اپنی جان گنوانے کو تیار رہتے ہیں۔ محترم حضرات، میں عرض یہ کر رہی تھی کہ 11ویں اور 12ویں صدی میں آ کر یہ نام مید سے میں ہوا۔ فارسی اور سنسکرت کتابوں میں اس قوم کا مید، میورا اور میو قوم سے ذکر آتا ہے۔ اس قوم کا ایمان لانے کا قصہ یہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ودیشی مسلمانوں نے یہاں آ کر آکرمن کیا، کچھ کہتے ہیں کہ صحابہ کی اولاد یعنی تبع تابعین نے یہاں آ کر لوگوں کو دین کی دعوت دی تھی، جیسے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ۔ کچھ کہتے ہیں کہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اجمیر سے دلی کا پیدل سفر کیا تو اس سفر میں سارا علاقہ میوات ایمان لایا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اورنگزیب نے میرے قوم کو تلوار کے زور سے مسلمان بنایا۔ یہ سراسر غلط ہے۔ اورنگزیب 16ویں صدی میں آئے تو اس قوم کا ایمان لانے کا قصہ ہزاروں سال پہلے سے موجود ہے۔ اس قوم کی پالوں میں 13ویں صدی میں بٹوارا ہوا، جس میں 12 پال، 13واں پل آکڑا اور 52 گوت بنائے گئے۔ وہ صدیاں گزر گئی امتحان دینے میں، صدیاں گزر گئی امتحان دینے میں، پھر بھی الزام لگے ہم وفادار نہیں۔ محترم حضرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے قوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے قوم کا تعلق ہندوستان میں ان کا گڑھ میواڑ اور میواڑ کے نام سے پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرا اور میو ایک حسب نسب سے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے عرب کے لوگ ہندوستان میں تجارت کیا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ نبوت کے بعد بھی جاری رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں مالابار کے راجا اور لنکا کے راجا بھی ایمان لے آئے تھے۔ ہندوستان میں عربوں کا سب سے پہلا حملہ سن 664 عیسوی میں ہوا، جس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ ہندوستان میں عربوں کا دوسرا حملہ سن 684 عیسوی میں ہوا، حجاز بن یوسف نے کیا، جس کا سیدھا مقابلہ میو سے۔ اس لڑائی میں جو میو کا راجا مونکرام مارا گئے تھے، جو اجمیر سے تھے۔ ہندوستان میں تیسرا حملہ سن 712 عیسوی میں ہوا، حجاز بن یوسف نے محمد بن قاسم رضی اللہ عنہ کو سندھ کے راستے سے ہندوستان میں داخل کیا۔ اس وقت میو کے راجہ دار کی حکومت سندھ سے لے کے الور تک تھی۔ اس وقت میو کی آبادی سندھ اور آس پاس کے علاقوں میں آباد تھے۔ اس لڑائی میں میو کو ہار کا سامنا کرنا پڑا، لیکن محمد بن قاسم رضی اللہ عنہ کے
اخلاق کے کردار سے میں بڑے متاثر ہوئے. لوگ بڑی تعداد میں مسلمان ہونے لگے اور محمد بن قاسم رضی اللہ عنہ نے سندھ کے آس پاس علاقوں میں عام معافی کا اعلان کر دیا. سب کو اپنے اپنے مذہب پر پوری چلنے کی آزادی دے دی اور ایک ہندو پنڈت کو اس علاقے کا امیر بنا دیا گیا. بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گیا. سن 1918 میں عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان کے راجاؤں پر ایک خط لکھا جس خط میں اسلام میں آنے کی دعوت دی تھی. اس خط کے آنے کے بعد راجا گہر کے بیٹے جیت شاہ نے اسلام قبول کیا. اس خط کے آنے کے بعد بہت سے راجاؤں نے اسلام قبول کیا جو جیت شاہ کے سنگ سمبندی تھے. سن 1938 میں ابو عبداللہ محمد منصور رحمت اللہ علیہ نے علا اراولی کے پاس فتح حاصل کی. کا علاقہ تھا. اس کے بعد میوات تک 300 سال تک کوئی حملہ نہیں ہوا. اس کے بعد محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کے دور میں ہندوستان پہ ایسے سکھی سنت آئے, اسلام پر کے چالاک آئے, لوگ بڑی سنکھیا میں مسلمان ہونے لگے اور سید صفت سالار محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کے دور میں لوگوں کی 4 پال اسلام میں داخل ہوئی. انہوں نے اسلام قبول کیا اور محمد بن قاسم رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی 7 پال اسلام میں داخل ہوئی. انہوں نے اسلام قبول کیا. نمبر 1 دہنگا, سنگل, چرکلا, ٹولا, پوندلا, نائی. انہوں نے اسلام قبول کیا اور محمد محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے لوگوں کی 7 پال اسلام میں داخل ہوئی. انہوں نے اسلام قبول کیا. نمبر 1 درواز, لداوت, فتاوت, بالوت. انہوں نے اسلام قبول کیا. وما علینا الا البلاغ.